ان کی اس فسطائیت کی رجیم سے پہلے اس ملک کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. ہمارے معاشرے میں ماں بہن بیٹی کی بڑی عزت ہے, لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مگر ان لوگوں نے یہ روایت ڈالی کہ سیاسی انتقام میں اندھے ہو کر اس وقت ہم ان کو سمجھاتے تھے, ادھر بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ یہ وقت کا دھارا ہے, یہ ایک سا نہیں رہتا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. آج بھی یہ اسی روش کے اوپر ہیں. انہوں نے پچھلے 4-4.5 سال میں کچھ نہیں سیکھا. اگر سیکھا ہوتا تو 27ویں ترمیم پر آ کر بات کرتے, پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتے, پولیٹیکل پروسیس پہ کامنٹ کرتے. مگر سیاسی تقاریر جتنی مرضی کروا لیں, اس پہ ان کو پوری مہارت حاصل ہے, مگر یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کیا ہوتی ہے, پارلیمنٹری سوورنٹی کا کیا نوشن ہے, سیپریشن آف پاورز کیسے ہوتی ہے. اور جناب والا, اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے, تھوڑی سی انگریزی پڑھنے کی زحمت کر لیتے, تو آج یہاں پہ ہاؤس کے اندر ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہوتی. آج ہاؤس کے اندر ایک مکمل طور پہ اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہوتا کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ نے بڑی اس کے اوپر فروٹفل ڈیبیٹ کی ہے, لیگل نوشنز کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے, کانسٹیٹیوشنل نارمز پہ ڈیبیٹ کی ہے, دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہے اس پہ ڈیبیٹ کی ہے. اور جناب والا, میں بالکل کلیئر کر دوں کہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے الحمدللہ پاکستان کی ایک عزت بنی. مئی کی جنگ کے بعد ہم دنیا میں جہاں جاتے ہیں, لوگ پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ جائیں باہر, سعودی عرب میں جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہوا, جو اکنامک کوآپریشن فریم ورک لانچ ہوا, پاکستان کے جھنڈے 25 کلومیٹر ریاض شہر کے اندر میں نے لگے خود دیکھے. یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ باہر جائیں تو صحیح, جس ایئرپورٹ پہ پاکستانی جا کے سب پاسپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پہ دیکھتا ہے, لوگ اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دنیا کے ممالک پاکستان کا نام لے رہے ہیں, پاکستان کی عزت کر رہے ہیں. اور میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے, شہریار خان افریدی صاحب نے کہا کہ اتنے ہزار لوگ باہر چلے گئے. جناب والا, صرف اس اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کو 3.4 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں, جو پچھلے سال کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے. تو یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, انہوں نے کالز دی. کیا ان کے لیڈر کے کہنے پہ انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان ریمیٹنسز مت بھیجو؟ آپ موازنہ کر لیں کہ ریمیٹنسز ریکارڈ ہے اس وقت. آپ کی بوائیکاٹ کی کالز کے باوجود آپ بار بار کہتے رہے مت بھیجو مت بھیجو مت بھیجو. مگر میں اوورسیز پاکستانی کو سلام پیش کرتا ہوں, جتنا آپ نے منع کیا اتنی زیادہ ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آئی ہیں. آپ منع کرتے رہے, وہ ریمیٹنسز بھیجتے رہے, آپ منع کرتے رہے, وہ ریمیٹنسز بھیجتے رہے. آپ کہتے رہے کہ سب پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ کی تمام تر خواہشات جو اس ملک کے مفاد کے خلاف تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط ثابت کیا. آج پاکستان کی عزت ہے وہ جنگ جیتنے کی وجہ سے ہے. آج پاکستان کی عزت ہے تو وہ اکنامک ریکوری کی وجہ سے ہے. آج پاکستان کی عزت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں ایک جرأت مندانہ اور دلیر قیادت موجود ہے. ورنہ انہی بینچز پہ کھڑے ہو کے تو آپ کے لیڈر نے کہا تھا میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں, میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں. تو پھر اس قوم نے دکھایا کہ جب لیڈر دلیر ہو, جب وزیر اعظم دلیر ہو, اس کے ساتھی دلیر ہوں, جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جیسا لیڈر ملٹری قیادت کو میسر ہو, تو پھر وہی ہوتا ہے جو مارکہ حق میں بھارت کے ساتھ ہوا. اور آج اس کو بھی محمود خان اچکزئی صاحب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو کابل کابل اور کابل نظر آتا ہے. میں بالکل کلیئر کر دوں, یہ اب نہیں چلے گا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو, دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل بھی جس جرأت مندانہ طریقے سے ان سٹوڈنٹس کو ریسکیو کیا گیا ہے اس ہاؤس کے اندر, ہم ان جوانوں کو, ان افسروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آپ تھوڑا سا صرف اپنا ریکارڈ درست کر لیں. آپ نے کانسٹیٹیوشن بھی نہیں پڑھا, آپ نے 27ویں ترمیم بھی نہیں پڑھی, آپ نے تاریخ بھی نہیں پڑھی, صرف پچھلی 4 سالوں کی داستان ہے جس پر چیخو پکار ہے, جس پہ رونا دھونا ہے, اور رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 12.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ANP کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے
ANP کا حشر دیکھ لیا. میں سلام پیش کرتا ہوں بلور خاندان کے شہداء کو, میں سلام پیش کرتا ہوں افتخار صاحب کے بیٹے کو, جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا, جنہوں نے اپنا خون دے کے اس چمن کی آبیاری کی, اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا حشر دیکھ لیا. ہم اس لیے دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں کرتے. کل جب وانا کے اندر ان سٹوڈنٹس کو ریسکیو کیا جا رہا تھا تو ان کے اپنے چیف منسٹر وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ حالات ہیں کہ کبھی تصویر صاف کرو, چپل کا ناپ دو, باہر نکل کے 2-3 نعرے لگاؤ, وکٹری کے نشان بناؤ, کرکٹ کھیلو. یہ جو بلدار پلس پلس انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے KPK کے اندر, 12.5 سال میں ایک ہسپتال بتا دیں جو بنایا ہو, ایک بڑی یونیورسٹی بنا دیں جو بنائی ہو, اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ دیے ہوں, سڑکوں کا جال بچھایا ہو. 12.5 سال ہو گئے ہیں. ان کا وہی حال ہے کہ سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. تقریر سے کام چل رہا ہے, ٹک ٹاک سے کام چل رہا ہے, سیلفیوں سے کام چل رہا ہے. اور جناب والا, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کا جو بنیادی مقصد ہے گورننس کو بہتر کرنا, دفاع کو بہتر کرنا, اس ملک میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, کوئی اجرت میں کام نہیں لیا گیا. یہ تمام ترامیم جو ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو چلتی رہی ہے, برس ہا برس چلتی رہی ہے. اور یہ اس ملک پہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, ایسی سوچ بھی ان کو کیسے آ جاتی ہے کہ یہ اپنے ایک شخصیت پرستی میں آپ نے بات کی, ادھر انبیاء کی بات کی, آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ اندھی تقلید کرتے ہیں آپ, شخصیت پرستی کرتے ہیں آپ, پاکستان سے آگے اپنے لیڈر کو رکھتے ہیں. یہ سوچ ہے جو فسطائیت کی بنیاد ہے, جو یہاں بیٹھے بھی ان کی تھی, وہاں بیٹھ کے بھی تبدیل نہیں ہوئی. یہ ملک ہے, اس ملک کی بہتری ہے تو ہم سب ہیں. یہ کسی لیڈر کو پاکستان سے آگے رکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے, اس کی سیاست کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ زیادتی ہے. میں ان اشعار کے ساتھ اجازت لوں گا کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. اور بزم انجم میں کبا خاک کی اوڑی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. پاکستان زندہ باد.